بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدار بن سلف کون تھا؟ ناظرین گرامی، سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جو اپنے جد امجد سمود کی طرف منسوب ہے۔ سمود جدیس کا بھائی تھا اور یہ دونوں عاشر بن ارم بن سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ اس قوم کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، جنہوں نے انہیں خوب سمجھایا، مگر قوم سمود اپنی ضد پر اڑی رہی اور دعوت توحید کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے نبی کی ذات پر رقیق حملے شروع کر دیے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ قمر میں ارشاد ہے، سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، بس انہوں نے کہا، کیا ایک آدمی جو ہم ہی سے ہے اکیلا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یقیناً ہم تو اس وقت بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ بہت جھوٹا ہے، متکبر ہے۔ ان قریب وہ کل جان لیں گے کہ بہت جھوٹا متکبر کون ہے۔ بے شک ہم یہ اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، سو ان کا انتظار کر اور اچھی طرح صبر کر، اور انہیں بتا دے کہ بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، پینے کی ہر باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑا، پس کونچیں کاٹ دیں، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی کچلی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین گرامی، قوم سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اس لیے کہ صالح علیہ السلام کی تکذیب گویا سارے انبیاء کی تکذیب تھی۔ یا اس سے مراد ان نشانیوں کی تکذیب ہے کہ جنہیں پیش کر کے صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ہی قوم کے ایک فرد کو رسول مان لیں اور پوری جماعت کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرنے لگیں؟ اللہ کے رسول کو تو انسانوں سے اعلیٰ جنس یعنی فرشتہ ہونا چاہیے، اس لیے اگر ہم صالح کی بات مان کر ان کی پیروی کرنے لگیں گے تو حق سے دور اور مجنون کی صفوں میں آ جائیں گے۔ صالح میں کون سی بڑھائی اور خوبی پائی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں اور مالداروں کو چھوڑ کر اسے اپنا نبی بنا لیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور متکبر ہے۔ اس کے تکبر و غرور نے اسے ابھارا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے اور ہمیں اپنی پیروی کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور پھر قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو انہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا، حق سے اعراض کرنے والا اور تکبر و نخوت میں مبتلا کون تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ لوگ آپ سے نبی ہونے کی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہم سخت چٹان کے بیچ سے ایک اونٹنی نکال کر انہیں دکھاتے ہیں جو آپ کی صداقت کی نشانی اور ان کی آزمائش کا ذریعہ ہوگی۔ یعنی اگر انہوں نے اس معجزے کا انکار کر دیا تو ان کے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی۔ بس آپ اونٹنی ظاہر ہونے کا انتظار کیجئے اور دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی طرف سے دعوت کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کیجئے، کیونکہ یہ راہ ہی ایسی ہے جس کا مسافر بغیر صبر و استقامت کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ جس کنویں کا پانی وہ لوگ پیتے ہیں اب وہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان برابر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک دن اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن وہ لوگ پیے گے۔ ہر باری والا صرف اپنی باری کے دن آئے گا اور اپنے حصے کا پانی پیے گا۔ انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی اور قدار بن سلف نامی شخص کو اونٹنی کے قتل کر دینے پر ابھارا، جو قوم سمود کا بڑا ہی برا آدمی تھا۔ چنانچہ اس نے پہلے تیر سے اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا، پھر اس پر تلوار سے حملہ کر کے اس کے دونوں پاؤں کو مزید زخمی کیا، پھر اسے ذبح کر دیا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زما رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قوم کے ایک عزت دار، زوردار اور صاحب قوت شخص نے اس کے مارنے کا ذمہ لیا، اور وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ ہمارے زمانے میں ابو زما ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے ان کے درمیان ایسی سخت چیخ پیدا کی کہ وہ مر کر اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی باڑ کثرت استعمال اور مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قوم سمود کے مطالبے پر جب اللہ تعالیٰ نے چٹان سے اونٹیں نکال دی اور حکم دیا کہ اس کو تکلیف نہیں دینی اور ایک دن کنویں سے تم پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی،
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بجائے اس مورچے کی بے حرمتی کی اور رسول پاک کی بات کو جھٹلاتے ہوئے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ شمس میں ارشاد ہوتا ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ جب اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا تو اسے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی بھاری کا خیال رکھو، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا، پھر اسی طرح اسی بستی کو برابر کر دیا اور وہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سمود نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قوم سمود کے طلب کے مطابق صالح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل کے طور پر پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دی تو صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ کوئی آدمی اسے ایذا نہ پہنچائے، یہ آزادی کے ساتھ جہاں چاہے گی جائے گی، لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بدبخت قدار بن سالف نے ان کے امام پر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کے سبب پوری قوم کو ہلاک کر دیا اور ان میں سے ایک فرد بھی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ان کی ہلاکت و بربادی کے سبب کسی کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب کا مالک اور سب کا رب ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب و قاہر ہے۔ ناظرین گرامی، قبیلے کا سب سے بڑا بدبخت اس سے مراد قدار بن سالف ہے، جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ یہ آدمی اپنی قوم میں بڑا معزز اور سردار تھا، اس کی بات مانی جاتی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، جب اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا، پھر فرمایا اس اونٹنی کو مارنے کے لیے ایک شخص اٹھا جو بد خلق، زور آور اور ابو زمع کی طرح اپنی قوم میں بڑا طاقتور تھا۔ ناظرین، ابو سنان الدولی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گیا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس بیماری یا اس تکلیف سے اپنے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو صادق و مصدوق ہیں، وہ فرما رہے تھے ان قریب تمہیں تلوار کی ایک ضرب یہاں لگائی جائے گی اور ایک یہاں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں کنپٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس جگہ سے خون بہنے والا خون تمہاری داڑھی کو رنگ دے گا اور حملہ کرنے والا اسی طرح سب سے بڑا بدبخت ہوگا جس طرح اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والا قوم سمود میں سے سب سے بڑا بدبخت تھا۔ دعا ہے اے رب کریم مولا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔